حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ کے ناک، کان وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کے دیکھنے کے تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں ایک کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آئی رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھیں۔ ایک گھونسا میرے کو مارا اور کہا پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا میں اپنی بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کی انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کیا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کا تھا۔ ہمیں اس بات پر شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرہ ڈالا جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ کے حصہ میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ کے حصہ میں آیا جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں کی طرف کرتے تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 2 کپڑا لے کر حضرت حمزہ کی نعش پر پہنچے تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حالت میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے۔ وہ بھی اس طرح کی ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے، اس میں ہی گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی جو ہماری آج کی حالت ہے، شرم کی بات ہے۔